السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈاکٹر موحید یوسف کا کرن تھاپر کو جو ایک انٹرویو انہوں نے دیا ہے جو کہ کل ایئر ہوا ہے، اور اس کے اندر کیا ایسی باتیں تھیں جو کہ ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے فارن پالیسی کے حوالے سے، پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے، اور اس کے کیا مضمرات نکلنے والے ہیں ہندوستان پاکستان کے ریلیشن کے حوالے سے، فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، کچھ اس کو انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی فارن پالیسی پرٹیکولرلی انڈیا کو لے کے پچھلے 10-12 سال کافی کمزور رہی ہے، اور ہندوستان کی طرف سے ہمیشہ پاکستان کے اوپر بہت سارے الزامات لگا کرتے تھے، لگ رہے ہیں، اور پاکستان کو گرے لسٹ میں بھی ڈال دیا گیا FATF کے اندر، کیونکہ ہندوستان کی لابنگ بڑی سٹرانگ تھی پاکستان کے اگینسٹ، اور ہندوستان نے بہت زبردست قسم کا ایک پروپیگنڈا کیا تھا پاکستان کے اگینسٹ، تو اس کا جواب، کوئی خاطر خواہ جواب پاکستان کی طرف سے دیکھنے کو نہیں ملتا تھا۔ تو اس انٹرویو کے حوالے سے اب یہ ہے کہ یہ جو انٹرویو ڈاکٹر موحید یوسف نے دیا ہے، یہ ایک بہت ہی افیکٹو انٹرویو اس کو اس حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ اس میں پاکستان نے پہلی دفعہ انتہائی کھل کے ہندوستان کو کچھ ثبوتوں کی بات کی ہے کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ ہندوستان پاکستان کے اندر دہشت گردی کروا رہا ہے، ہندوستان اوورال ٹیرر فائنینسنگ کر رہا ہے، اور بہت سارے ایسے معاملات جو بڑے نازک قسم کے معاملات ہیں ہندوستان پاکستان کے بیچ میں، جس میں کہ ہندوستان تو بڑا کھل کے بولتا ہے پاکستان کے خلاف، لیکن پاکستان انفارچونیٹلی نہ ہی پاکستان کے اندر جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ اس طرح کھل کے ہندوستان کے خلاف بولتے ہیں، اور نہ ہی پاکستان کا میڈیا اس طرح کھل کے ہندوستان کے خلاف بولتا ہے۔ تو وہ جو ایک نیریٹو شیپ کرنے کی جو ایک وار تھی، وہ اوور دا ایئرز ہندوستان ہم سے اس میں بہت آگے گیا، لیکن اب لگتا ایسا ہے کہ اس وار کے اندر ایک شفٹ آ رہی ہے، اور پاکستان بھی اب اپنے کارڈز صحیح انداز سے پلے کرنے کی طرف جا رہا ہے۔ تو انٹرویو کے اندر ایک تو ڈاکٹر موحید یوسف نے کشمیر کے حوالے سے بڑی کمپریہنسو باتیں کی ہیں کہ کشمیر کا جو سٹیٹس تھا وہ اب اس میں ہندوستان نے یونیلیٹرل چینجز کر دیے ہیں، جبکہ ہندوستان اور پاکستان شملہ ایگریمنٹ کے بعد اس بات پہ راضی تھے کہ یہ ایک بائی لیٹرل ایشو ہے، اس میں یونیلیٹرلی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک اہم بات تھی، یہ انہوں نے کرن تھاپر کو بتائی۔ کرن تھاپر صاحب جو تھے وہ بار بار موحید یوسف صاحب کو ڈسٹرب کر رہے تھے، ان کی بات کو بار بار کاٹ رہے تھے، لیکن بہت ہی احسن طریقے سے انہوں نے اپنے جو باتیں انہوں نے کرنی تھی وہ پہنچائیں، وہ ڈسٹریکٹ نہیں ہوئے، حالانکہ ان کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کافی کوشش کی گئی لیکن وہ ڈسٹریکٹ نہیں ہوئے، انہوں نے جو پاکستان کا مدعا تھا، پاکستان کا موقف تھا، وہ پہنچایا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاس ثبوت ہے کہ APS 2014 میں جو آرمی پبلک اسکول پشاور پہ جو اٹیک ہوا تھا، اس کے ہینڈلرز جو تھے وہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ راہ تھا، اور ان جو دہشت گرد تھے ان کا ایک کانٹیکٹ تھا، اور اس کے کالز کے ثبوت موجود ہیں پاکستان کے پاس، اور اب وہ ثبوت پاکستان دنیا کو دکھائے گا بھی۔ اب یہ صرف بات یہ نہیں ہوگی کہ ہندوستان انوالو ہے اور ہمارے پاس ثبوت ہے، بلکہ اب وہ ثبوت سامنے بھی آئیں گے۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ وہ ثبوت سامنے آنے چاہیے، کیونکہ پاکستان آف اینڈ آن یہ بات کر جاتا تھا، اتنے بڑے فورم پہ اتنے بڑے آفیشل کے منہ سے تو نہیں، لیکن اوورال یہ باتیں چلتی تھی، لیکن پھر وہ ثبوت کبھی سامنے نہیں آئے، تو اب ان ثبوتوں کو سامنے آنا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے ایک اور انتہائی اہم بات بتائی ہے، وہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اب پاکستان فرام ناؤ آنورڈز، پاکستان ہندوستان کہ جو دہشت گردی میں ملوث ہونے کی جتنی بھی وارداتیں ہندوستان کر چکا ہے، اور پاکستان کے پاس ثبوت ہیں ان کے، تو اب پاکستان ان کو پبلک کرے گا، انٹرنیشنل کمیونٹی کو دکھائے گا، تاکہ ہندوستان کا ایک ریئل فیس انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے آ سکے۔ یہ انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کی، اینڈ آئی ہوپ کہ اس پہ اب حکومت پاکستان پیچھے کبھی نہیں ہٹے گی، اور اس کو ایک تسلسل کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ جو 20 سال کے اندر ہندوستان نے نیریٹو شیپ کیا ہے، وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس نے پاکستان کے بالکل اگینسٹ کر دیا ہے۔ تو اب پاکستان کو اس انٹرنیشنل کمیونٹی کو واپس اپنے فولڈ میں لانے کے لیے، اور ہندوستان کا اصل چہرہ دکھانے کے لیے،
اپنے فیور میں کرنے کے لیے اور ہندوستان کا اصل چہرہ دکھانے کے لیے اب پاکستان کو یہاں پہ افیکٹولی ان چیزوں کو بین الاقوامی میڈیا کے سامنے لانا ہوگا، مختلف فورم پہ رکھنا ہوگا جہاں پہ ہندوستان کا اصل چہرہ سامنے آئے اور پتہ چلے کہ اصل میں خطے کے امن کو اس وقت کس سے خطرہ لاحق ہے، تاکہ یہ دنیا پہ یہ بات ثابت ہو سکے۔ تو اس کا ایک تسلسل ہونا چاہیے، اس میں پاکستانی میڈیا کو بھی بہت اہم رول پلے کرنا ہوگا، لیکن پاکستانی میڈیا سم ہاؤ میں نہیں دیکھ رہا کہ پاکستانی میڈیا اس میں اپنا ایک افیکٹو رول پلے کر رہا ہے، جبکہ ہندوستانی میڈیا ان کے ملک کے نیریٹو کو شیپ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ تو پاکستان کو اس کا بھی ایک رول پلے کرنا پڑے گا۔ پھر اس طرح موحد یوسف صاحب نے بتایا کہ ہندوستان کس طرح افغانستان کے اندر بیٹھ کے مختلف تھنک ٹینکس کے ذریعے سے پیسے دہشت گردوں کو فراہم کر رہا ہے جو کہ پاکستان کے اندر آ کے دہشت گردی کرے۔ اور پھر انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے مختلف دہشت گرد دھڑے جو تھے ٹی ٹی پی کے اندر، وہ مختلف جو تنظیمیں تھیں وہ اکٹھی ہوئیں اور انہوں نے دوبارہ پاکستان کے اوپر ایک دہشت گردی کے منصوبے بنانے شروع کر دیے ہیں، اور ان کو اکٹھا کرنے کے لیے را نے $10 لاکھ جو ہیں وہ دیے ہیں۔ اب یہ ایک بہت بڑا الزام ہے، اس کا ثبوت اب حکومت پاکستان کو جلد از جلد پبلک کرنا چاہیے، نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کے اندر ان ثبوتوں کو لے کے آنا چاہیے تاکہ ہندوستان کے اوپر پریشر بڑھے اور ہندوستان کے جو مذموم عزائم ہیں ریجن کی پیس کے لیے ان کو ایک قسم سے پبلک اوپینین اینڈ ورلڈ اوپینین جو ہے وہ اس کو روکنے میں کارگر ثابت ہو۔ تو اب یہ اوپینین ورلڈ اوپینین کو شیپ کرنا پاکستان کی ذمہ داری ہے، پاکستان کو یہ بات اب کرنی ہوگی، اور اس کا اب یہ جیسے کہ میں نے کہا یہ ایک تسلسل ہونا چاہیے اب اس کے بعد۔ پھر اسی حوالے سے جو 2018 میں نومبر کے مہینے میں چینی قونصلیٹ پہ کراچی کے اندر جو حملہ ہوا تھا، تو پاکستان نے یہ بھی کہا کہ اس کے بھی ہینڈلر جو تھے وہ رہا تھا، اور اسلم اچھو کا نام بھی لیا موحد یوسف نے کہ اسلم اچھو جو ہے جو اس کا ماسٹر مائنڈ کہلاتا ہے، وہ ہندوستان میں ایک ہاسپٹل کا انہوں نے نام بتایا، اگر وہ نام اس وقت میرے ذہن سے نکل رہا ہے تو آپ مجھے ایکسکیوز کر دیں، لیکن وہ نام انہوں نے پرائمسی، میرا خیال ہے کہ پرائمسی ہاسپٹل تھا جو دہلی کے اندر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دہلی کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ اس کو زیر علاج رکھا گیا ہے، وہ زخمی تھا یا زخمی ہو گیا ہے تو وہ زیر علاج ہے، اور ہندوستان اس کا دہلی میں علاج کر رہا ہے، اور وہ چینی قونصلیٹ کے اوپر اٹیک میں ملوث ہے۔ اور یہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک بڑا جرم ہے کہ آپ ایک ملک کی ٹیریٹری کے اندر آ کے دوسرے ملک کے سفارت خانے کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے اور اس کا ثبوت پاکستان کے پاس موجود ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ بامانی مذاکرات کے لیے ہندوستان کے ساتھ بالکل راضی ہے، مذاکرات برائے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، لیکن بامانی مذاکرات جو ہیں ان میں پاکستان بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، وہ مذاکرات کرے گا۔ اب انہوں نے بامانی مذاکرات کے لیے شرائط جو حکومت پاکستان کی رکھی ہوئی ہیں وہ شرائط بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ ایک تو مقبوضہ کشمیر کے سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ پاکستان نے کیا ہے، دوسرا مقبوضہ کشمیر میں غیر انسانی فوجی محاصرے کا خاتمہ، جو لاک ڈاؤن وہاں پہ ہوا ہے 5 اگست 2019 سے، تو اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیلی کے لاگو کردہ قانون کا خاتمہ، مطلب جو باہر سے سیٹلرز آئیں گے ہندو جو نان کشمیریز ہوں گے اور وہ کشمیر کے اندر پراپرٹی خرید سکیں گے تو وہ تو سیٹلرز بن جائیں گے یہاں پہ، اور اس کا مطلب ہے آپ ڈیموگرافی چینج کر رہے ہیں کشمیر کی۔ تو جب پلیبسٹ کا وقت آئے گا جو اقوام متحدہ کی قراردادیں، تو ڈیموگرافی جب اس کی چینج ہوگی تو وہ پلیبسٹ میں پھر وہ ہندوستان کی طرف چلا جائے گا۔ تو یہ ڈیموگرافک چینج کشمیر کا جو قانون اس کے لیے آیا ہوا ہے 35A، وہ جو پچھلے سال انہوں نے دیے تھے 370 اینڈ 35A، تو وہ اس قانون کو جو ہے ان کو واپس کرنا پڑے گا، وہ جو قوانین لے کے آیا ہے ہندوستان۔ پھر مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا فوری خاتمہ ہو جائے تو پاکستان پھر راضی ہوگا بات کرنے کے لیے۔ اور پانچویں شرط انہوں نے یہ کی ہے کہ پاکستان کے خلاف ہندوستان کی ریاستی دہشت گردی کو روکنا ہوگا ہندوستان کو۔ تو یہ 5 شرائط جب ہندوستان پوری کر دے گا تو پھر پاکستان بات چیت کے لیے راضی ہے۔ اب یہ ان 5 شرائط کی کیا اہمیت ہے؟ ان 5 شرائط کی اہمیت یہ ہے کہ ہندوستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس وقت ان شرائط کو پورا نہیں کرے گی،
لیکن دوسرے سائڈ پہ اس کے اوپر بہت پریشر ہے. ایک تو کشمیر کا لاک ڈاؤن بہت لمبا ہو گیا, اس سے ہندوستان کی فوج کے اوپر بہت پریشر پڑ رہا ہے, سائیکولوجیکلی ان کو پرابلم آ رہی ہے. تو ایک تو وہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ چین کے ساتھ محاذ کھلا ہوا ہے ان کا لداخ کے اندر, تو ہندوستان کے اوپر انتہائی پریشر ہے, اور وہ اب ایٹ لیسٹ پاکستان کے ساتھ وہ بیک چینل رابطے ہو رہے ہیں, وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہ رہا ہے کہ آپ آئیں بات کریں. لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہندوستان جب بھی بات کرنے کی بات کرتا ہے تو مسئلے یا اس بات کے لیے جو پری کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ پاکستان نے فورسفلی رکھی نہیں ہے, اور ہندوستان نے اس پہ عمل نہیں کیا, بلکہ وہ بات چیت کو صرف ٹائم گین کرنے کے لیے یوز کرتا ہے, اور پھر وہ وہی کرتا ہے جو اس کا دل کرتا ہے. تو اس بار پاکستان نے کہا کہ نہیں, بات چیت کے لیے یہ کچھ پری ریکویزٹس ہیں, یہ آپ پورے کریں گے تو تب ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے, ادروائز. محیط یوسف صاحب نے بتایا کہ ڈاکٹر محیط یوسف صاحب نے بتایا کہ یہ جو ہندوستان ہے اس کے لیے کشمیر کا یہ لاک ڈاؤن سسٹین کرنا مشکل ہے. تو دو ہی راستے ہیں, یا تو ہندوستان اس لاک ڈاؤن کو رکھے اور اتنا پریشر آ جائے گا کہ امپلوڈ ہو جائے گا کشمیر کے اندر, ٹھیک ہے, تو پھر یہ لاک ڈاؤن ان کو کھولنا پڑے گا, اور یا پھر یہی ہے کہ آپ طریقے سے مذاکرات کے ٹیبل پہ آنے سے پہلے اس کو خود ہی ایز ڈاؤن کر دیں اس لاک ڈاؤن کو, تو یہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا. پھر انہوں نے اس بات کا بارہا اظہار کیا کہ پاکستان خطے میں امن کے لیے کوشاں ہیں. ان سے کچھ بڑے ٹف سوالات ہوئے ہیں. ان سے سوالات یہ ہوئے ہیں کہ جس طرح ہم لوگ کشمیر کی بات کر رہے ہیں تو آپ کشمیر کی بات کر رہے ہیں, لیکن یہ تو ہمارا انٹرنل میٹر ہے. آپ کے بلوچستان کے اندر بھی تو لوگ آزادی کے لیے بات کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. اس کا بڑا لاجیکل آنسر دیا ڈاکٹر محیط یوسف نے. ڈاکٹر محیط یوسف نے کہا ہے کہ یہ انالوجی ہی غلط ہے جو آپ ڈرا کر رہے ہیں. انالوجی اس لیے غلط ہے کہ کشمیر کے اوپر پاکستان کا ایک ٹیریٹوریل کلیم ہے. پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے, اور یونائٹڈ نیشنز نے اس کلیم کو مطلب اس کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری قرار دیا ہوا ہے کہ یہاں پہ پلیبسٹ ہوگا, یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. جبکہ بلوچستان اور جو باقی علاقوں کی باتیں آپ پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ تو پاکستان کے علاقے ہیں. پاکستان جواب میں یہ آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ آسام میں اور آپ دہلی کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں آپ اس کو نہ کریں, آپ وہ نہ کریں, وہ آپ کے انٹرنل مسائل ہیں, وہاں پہ ہم بات نہیں کر رہے. لیکن جہاں پہ ہمارا کلیم ہے وہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں. تو یہ انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے اس چیز کو ڈیفلیکٹ کیا, جو وہ ان کے اوپر ایلیگیشنز جو تھے وہ لگا رہے تھے پاکستان کے اوپر, تو انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے اس چیز کو ڈیفلیکٹ کیا. پھر انہوں نے یہ بتایا کہ جو میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہوں اپنے پرائم منسٹر کے لیے, اور میں اپنے پرائم منسٹر کے لیے پولیٹیکل سپیس کریٹ کر رہا ہوں تاکہ پولیٹیکل سپیس ان کے پاس آئے اور پھر وہ اس کے اندر جا کے فردر جو ہے وہ چیزوں کو سٹریم لائن کرے انڈیا کے ساتھ. اور آپ کا جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے اجیت دوول, وہ بات چیت کا راستہ روک رہا ہے اپنے ایکٹس کے ذریعے سے, جبکہ پاکستان کا جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے یہ بات چیت کا راستہ کھول رہا ہے. پھر ان سے یہ سوال کیا کہ پاکستان کے اندر پاکستان کی جو ادارے ہیں وہ ملوث ہیں مختلف ایسی ایکٹیویٹیز میں جو ہندوستان کے مخالف ہیں اور جن کو وہ ہندوستان دہشت گردی کہتا ہے, ایسے میں ملوث ہے. اور بہت پلوامہ کے حوالے سے, ممبئی اٹیکس کے حوالے سے ان سے بڑے سوالات کیے, گلبھوشن یادو کے حوالے سے ان سے سوالات ہوئے, تو انہوں نے بڑے زبردست جواب دیے ہیں. اور انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ میں خود ایک رائٹر ہوں, میں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں, آپ مجھے بہتر جانتے ہیں, میرے کالمز جو ہیں وہ پبلش ہوتے رہے ہیں جس میں کہ میں پاکستان کے اداروں کے حوالے سے بہت کچھ لکھتا رہا ہوں کہ اداروں کو یہ نہیں کرنا چاہیے, اداروں کو سپیس دینی چاہیے یہ. لیکن وہ پھر یہ بتا رہے ہیں کہ جب میں آیا اور میں نے یہ عہدہ سنبھالا اور میں نے چیزوں کو اندر سے دیکھا, میرے سامنے ثبوت آئے, تو میں اب اس بات کا قائل ہو چکا ہوں کہ پاکستان کافی بدل چکا ہے. ماضی میں جو ہوتا رہا ہے اس میں ہندوستان کا پروپیگنڈا بھی بڑا اس کو ایگزیجریٹ کر کے بتاتا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اگر کچھ ہوتا رہا ہے تو پاکستان میں اب وہ نہیں ہو رہا. اور اب آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ میں ماضی میں سویلین سپریمیسی اور اس کے حوالے سے بہت لکھتا رہا ہوں, اداروں پہ تنقید کرتا رہا ہوں, لیکن اب جا کے مجھے پاکستان کے اندر اس عہدے پہ بٹھا دیا گیا تاکہ میں ان چیزوں کو اب دیکھ لوں اور میں ان کو سیٹ کرنے کے لیے اپنے مشورے دوں, اپنا ذہن استعمال کروں. تو یہ ہے فرق پاکستان کے اندر. اور آپ اپنے اجیت دوول کو دیکھ لیں کہ اجیت دوول جو ہے وہ RSS کا ایک ماؤتھ پیس آپ اس کو کہہ لیں, BJP کا,
اور وہ اسی ایکسٹریمسٹ مینٹالٹی کا جو ہے وہ پرچار کر رہا ہے. تو اس طرح آپ کا جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے وہ آپ کے لیے کچھ اچھا نہیں کر رہا ہے, ہندوستان کو کوئی اسپیس نہیں پرووائڈ کر رہا, بلکہ جو ہندوستان نے پچھلے ادوار میں منموہن سنگھ اور اس سے پیچھے جو ہندوستان نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر ایک مقام کمایا ہوا تھا, اب وہ مقام جو ہے وہ نریندر مودی اور اجیت دوول کی یہ جو ٹیم ہے, یہ اب اس ہندوستان سے وہ مقام کافی حد تک چھن چکا ہے. اب ہندوستان کو اس طریقے سے نہیں دیکھا جاتا جیسے کہ ماضی میں دیکھا جاتا تھا. تو یہ ہے فرق پاکستان کا اور ہندوستان کا, اور پاکستان کے اندر بہت ساری چیزیں بدل چکی ہیں. پھر انہوں نے جب یہ ساری باتیں کی ہیں تو ان سے گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی سٹارٹ میں بات پوچھ لی گئی تھی کہ گلگت بلتستان کو آپ کیوں ایک یہ بھی تو ایک متنازع ٹیریٹری میں آتی ہے, تو اس میں تو آپ اس کو پروونس بنانے کی طرف جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ابھی ڈیلیبریشن ہو رہی ہیں, یہ جب ڈیلیبریشن ہماری ملک کے اندر مکمل ہو جائے گی, جب قانون سازی کی طرف ہم جائیں گے, تو ہم ایسی قانون سازی ہرگز نہیں کریں گے جہاں سے یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز کی خلاف ورزی ہوگی. تو یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن کی ہم کوئی خلاف ورزی نہیں کریں گے, لیکن ہم اپنے ملک کے اندر ان چیزوں کو فی الحال اٹھا رہے ہیں, کیونکہ ہم نے بہت ساری چیزوں کو اب دیکھنا ہے کہ اس کو ہم سٹریم لائن کریں. تو یہ وہ کچھ باتیں تھیں جو انہوں نے کی ہیں. اور پھر ان سے جب بار بار پوچھا گیا کہ کیا آپ بات چیت کے لیے آ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کس نے رابطہ کیا ہے ہندوستان سے, تو انہوں نے بتایا کہ یہ فورم نہیں ہے کہ میں اس پہ یہ بتا سکوں کہ میرے ساتھ کس نے رابطہ کیا ہے, لیکن ہمارے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں ہندوستان کی طرف سے مختلف چینلز کے ذریعے سے, اور بات چیت کے لیے ہم پہ دباؤ پڑ رہا ہے. تو وہ جو میں نے آپ کو شروع میں 5 شرائط بتائی تھی, انہوں نے کہا کہ بات چیت کے لیے ہماری یہ شرائط ہیں, جب یہ شرائط پوری ہوں گی تو پھر ہم بات چیت کی طرف آئیں گے. اب یہ تو اس انٹرویو کا خلاصہ تھا. اگر آپ کو انگریزی کی سمجھ آتی ہے تو آپ جائیں, آپ اس انٹرویو کو ڈائریکٹلی دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. اور میں کوشش کروں گا کہ اس انٹرویو کا لنک میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر بھی ڈال دوں, تاکہ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اس کو اس ویڈیو کا لنک جو ہے وہ مل جائے. لیکن اب اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ ہم پاکستان کی فورن پالیسی کے اندر اس وقت ایک بڑا کلیئر شفٹ دیکھ رہے ہیں, اور وہ شفٹ یہ ہے کہ پاکستان ماضی میں جس طریقے سے ہندوستان کو اپیز کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں پہ پردہ ڈال دیا کرتا تھا تاکہ ہندوستان ناراض نہ ہو جائے, وہ اوفینڈ نہ ہو جائے, اب وہ پردہ ڈالنا پاکستان نے ختم کر دیا ہے. اب لگتا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ریاستی ادارے ہیں اور پاکستان کی جو حکومت ہے, انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انف از انف. اب اگر ہندوستان بات چیت چاہتا ہے تو ہم ہندوستان کو اس کا اصل چہرہ دنیا کو بھی دکھائیں گے, ہندوستان کو بھی دکھائیں گے, اور پھر ہندوستان سے بات چیت سے پہلے کچھ ایسے ایکٹس کروائیں گے جو کہ بات چیت کے لیے سازگار ماحول کریٹ کر سکے. تو جہاں تک شرائط کی بات ہے, میرا خیال ہے یہ شرائط بہت ہی زیادہ ٹف ہوں گی نریندر مودی کے لیے, وہ اس کو نہیں مانیں گے. لیکن دوسرے سائڈ پہ اس کے اوپر پریشر ہے, وہ بات چیت کرنا چاہتا ہے, تو پاکستان بات چیت کے لیے حامی بھی بھر رہا ہے, اور پاکستان ساتھ ساتھ یہ شرائط بھی رکھ رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ ایک سائڈ سے پاکستان ان کو یہ مطلب یہ پاکستان کی ڈپلومیسی کا ایک ٹیسٹ ہوگا کہ وہ ہندوستان سے اس سائڈ پہ یہ کنسیشنز لینے کے بعد اس کے ساتھ بات چیت پہ بیٹھے. لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو دیر آئے درست آئے, پاکستان کو یہ کام بہت پہلے کرنا چاہیے تھا, لیکن دیر آئے درست آئے جیسے کہ میں نے کہا. اور اب پاکستان کو کنسسٹنٹلی ان ایشوز کو اپنے میڈیا کے ذریعے سے, پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے, سوشل میڈیا کے ذریعے سے, اور انٹرنیشنل میڈیا کے اندر اس کو اجاگر کرنا چاہیے, یونائٹڈ نیشنز کے اندر اس کو اجاگر کرنا چاہیے. پھر ہندوستان کے اندر تقریباً 44 بینکس ایسے نکلے ہیں جو کہ تقریباً کوئی $1.5 ارب کی ٹیرر فائنینسنگ یا ڈوبیس ان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. اور پھر یہ بھی جو فارن پالیسی میگزین ہے, پچھلے دن ان کی یہ بھی ایک کالم وہاں پہ چھپا کہ ہندوستان سے ٹیرر فائنینسنگ ہو رہی ہے داعش کے لیے, اور پھر RSS اور داعش کو تقریباً ایک ہی اکاؤنٹس سے پیسے جا رہے ہیں, اور یہ انہی 44 بینکس کے اندر یہ اکاؤنٹس کہیں نہ کہیں ہیں. تو اب پاکستان کو ہندوستان کی یہ جو
چیز ہے ٹیرر فائنینسنگ والی، اس کو پکڑ کے پاکستان کو FATF جیسے فورم پہ اب جا کے ہندوستان کے اوپر کاؤنٹر اٹیک کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان نے اب تک جتنے بھی مسائل FATF کے اندر فیس کیے، کچھ تو ہماری اپنی غلطیاں تھیں، ہمارے اپنے لاز نہیں تھے، وہ تو چلو بلیسنگ ان ڈسگائز ہو گئی کہ ہم نے FATF آیا، اس نے ہمارے اوپر شرائط رکھی اور ہم نے وہ کر لی، بہت ساری ہم نے اس کو میٹ کر لی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آج 15 اگست ہے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، 15 اکتوبر ہے، اور 21 سے 23 اکتوبر تک FATF کی میٹنگ ہو رہی ہے پیرس کے اندر، تو اس میں ڈیسائیڈ ہوگا، لیکن چانسز یہی ہے کہ پاکستان اگر وائٹ لسٹ میں نہیں بھی جاتا، جو کہ جائے گا انشاءاللہ، اس بار نہیں تو اگلی بار، لیکن ایٹ لیسٹ بلیک لسٹ میں نہیں آئے گا، گرے لسٹ میں ہی رکھا جائے گا، اور وہ بھی اگر وہ لوگ پولیٹیکلی بائسڈ ہے تو تب گرے لسٹ میں رہے گا، اگر وہ پولیٹیکلی فیئر پاکستان کو ڈیل کرتے ہیں، پاکستان کو 12 ممالک کے ووٹس درکار ہیں FATF کے اندر، تو اگر وہ پولیٹیکلی فیئر انداز سے پاکستان کو ڈیل کرتے ہیں تو پھر پاکستان وائٹ لسٹ میں بھی جا سکتا ہے، اور پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کے لیے سرمایہ کار جو ہے، جو باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ انکریج ہوگا اس FATF کے وائٹ لسٹ میں آنے سے پاکستان کا، اور پھر پاکستان کے اندر بیرونی سرمایہ کاری بڑھے گی اور معیشت جو ہے وہ ذرا تیزی سے پھر آگے بڑھنے کے چانسز ہیں، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ پاکستان کو ہندوستان کو انڈر پریشر رکھنا ہوگا۔ یہ جو چیزیں ہندوستان کی ملی ہیں، جو فارن پالیسی میگزین نے ریویل کی ہیں، جو پاکستان کے پاس ہے، اب پاکستان کو بڑا پرو ایکٹیولی ہندوستان کو ڈیل کرنا ہوگا اور مستقل انڈر پریشر رکھنا ہوگا، تاکہ ہندوستان وہ تمام کام کرے جو پاکستان چاہتا ہے کہ وہ کرے، اور خطے میں امن کے لیے جو ہے ایک راہ ہموار ہو سکے، اور پاکستان کے جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں، سی پیک ہے یا اس کے علاوہ اور بہت سارے پروجیکٹس ہیں، ڈیمز بن رہے پاکستان میں، ہندوستان اس میں رخنا نہ ڈال سکے اور ہندوستان بیک فٹ پہ چلا جائے۔ تو یہ پاکستان کی ڈپلومیسی کا ٹیسٹ ہے۔ میں اسٹرانگلی سجیسٹ کروں گا، اگر کوئی سن رہا ہے یہ ویڈیو آپ پھیلا دیں تاکہ کسی تک بات پہنچے، میں اسٹرانگلی سجیسٹ کروں گا کہ اب پاکستان کو بڑے وار فوٹنگ پہ اس چیز کو آگے لے کے جانا چاہیے۔ یہ صرف ایک انٹرویو تک بات محدود نہیں رہنی چاہیے، اب اس کو آگے سے آگے لے کے جانا چاہیے، تاکہ پاکستان وہ مقاصد اچیو کر سکے جن مقاصد کو پاکستان ہندوستان کو انڈر پریشر لا کے اچیو کرنا چاہتا ہے۔ آپ سب کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک پہ آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ آج میں نے ایکسکلوسیولی IR کی کسی تھیری پہ بات نہیں کی، کسی اور حوالے سے بات نہیں کی، بلکہ یہ ایک ایسا ٹاپک تھا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فارن پالیسی میں ایک مائل سٹون ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے اس کو چوز کیا، اس پہ بات کی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کوئی تھیری، کوئی اکیڈیمک ٹاپک پکڑیں گے، اور اگر کوئی اس قسم کی ڈیولپمنٹ ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے تو اس پہ بھی کبھی کبھار بات کر لیا کریں گے۔ آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔